جب وہ حملہ کیا تھا انہوں نے تو پھر سب اہل مدینہ کو لے کے آئے تھے کہ تم یزید سے بیعت کرو کہ ہم تمہارے غلام ہیں، ہم تمہارے غلام ہیں. تو اس میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے کہ اگر نہیں کرتے تو سب قتل ہو جاتے. کیوں جھوٹ بولا آپ نے؟ کیوں جھوٹ بولا آج آپ نے یہاں پر؟ آپ نے کیوں یہاں پہ جھوٹ بولا کہ میں ابوبکر پہ بات کروں گا؟ نہیں چشتی ابوبکر اسلام ثابت کرو، عمر کا اسلام ثابت کرو. میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول، میں اپنا کفر کا اعتراف کروں گا، تم ابوبکر کا اسلام ثابت کرو. شیعہ دیکھ رہے ہیں، مخالفین دیکھ رہے ہیں، پورا عالم دیکھ رہی ہے. یہ کلپ بن جائے گا کہ تمہارا چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے. ابو بکر کے کو میں کہہ رہا ہمارے پاس دلیل ہے قرآن سے سنت سے، کئی ایک دلیل ہے. تو آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو لمبی لمبی باتیں کیوں چھوڑتے ہیں؟ دیکھیں کتنی بڑی توہین ہے امام جعفر کی، کتنی بڑی توہین ہے، آپ سن لیں. چشتی صاحب اب آئے ہیں تاکہ ابو بکر کے متعلق ہم سے بات کریں. بسم اللہ. ابو بکر انہوں نے کہا ابو بکر پہ بات کریں گے. یاللہ بسم اللہ. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جناب، آ رہی ہے. بسم اللہ کریں. جب آپ ایک بات کر لیتے ہیں پھر جب ہم آپ کا پول کھولتے ہیں تو پھر آپ بھاگتے کیوں ہیں؟ کیوں نہیں آپ نے مان لیا اصل کہ پہ آپ بات کریں. ہم نے کیا کہا آپ سے؟ ہم نے کہا کہ ہم اگر آپ نے ابو بکر کا اسلام ثابت کیا تو ہم یزید کو اللہ مانیں گے. یزید کو نہ صرف اچھا مانیں گے، معاویہ کو تو چھوڑیں، ہم یزید کو اللہ مانیں گے. ختم بات. یزید کو تو ویسے بھی آپ مانتے ہیں. نہیں ویسے بھی نہیں مانتے نا ہم یزید. روزہ کافی میں روایت ہے، روزہ کافی میں روایت ہے، کافی میں شیعوں کا عقیدہ یزید کے متعلق معلوم ہے. تم آ جاؤ نا، تم نے قبول کیا ابو بکر پہ بات کرنے کی؟ وہ آپ کی روایت نہیں ہے جو کافی یزید کے متعلق ہے کہ امام زین العابدین نے اپنے آپ کو ان کا غلام کہا ہے، وہ آپ کی روایت نہیں ہے. وہ کافی میں نہیں ہے، وہ دوسرے کتب میں موجود ہے. جب مصرف کو دو طرح کے روایات ہیں، دو طرح کے روایات ہیں. میں روایت بتا دیتا ہوں، جب تم نے ذکر کیا تو سن لو. دو طرح کے روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے جب مصرف ابن عقبہ کو یزید نے واقعی حرہ میں مدینہ پہ حملہ کے لیے بھیجا تھا تو کیا کہا تھا اس سے کہ سب مدینہ والوں پہ قتل عام کرو، ان کی عورتوں کو اٹھاؤ، وہ فلان 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 کرو، سوائے علی بن الحسین کے، سوائے امام زین العابدین علیہ السلام، ان پہ آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی طرح کا اس کے ساتھ زیادتی کرو. تو اس زمانے میں سب بنی امیہ پناہ لے لی تھی ان لوگوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس. اور یہ بنی امیہ وہی تھے جنہوں نے کربلا میں 2-3 سال پہلے ان کے ساتھ وہی ظلم کیا تھا. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ان کے سب عورتوں کو اپنے پلیز سن لو تم نے ایک چیز چھوڑی. تم ادھر آئے تھے ابو بکر پہ بات کرنے کے لیے، اب تم نے ایک اور مسئلہ چھیڑ دیا، یزید والا واقعہ. تمہیں اصل وہ پورا واقعہ سنا لیتا ہوں. تو اس زمانے میں تو بنی امیہ کی عورتوں کو امام زین العابدین علیہ السلام نے پناہ دی تھی، ان کے مرد سب بھاگ گئے تھے. پھر جب مسلم ابن عقبہ، جس کو مصرف ابن عقبہ کہتے ہیں، وہ مدینے میں داخل ہوا ہے تو اس نے زیادتی قتل عام شروع کیا تھا. واقعہ حرہ سب کو پتہ ہے، بخاری میں نہیں، مسلم میں اور باقی کتب میں موجود ہے. صحابہ کی بیٹیوں کے ساتھ، صحابہ کی بہوؤں کے ساتھ یزید کے حکم سے اس نے سب کے ساتھ وہ برے کام کیے تھے. وہ اس زمانے میں بہت سارے حرامی پیدا ہوئے تھے. تو اہل بیت علیہ السلام کو نہیں چڑھا تھا، ان کو مجبور بھی نہیں کیا تھا کہ ہمارے ساتھ بیعت کرو. ایک روایت ہے کہ نہیں، جب وہ حملہ کیا تھا انہوں نے تو پھر سب اہل مدینہ کو لے کے آئے تھے کہ تم یزید سے بیعت کرو کہ ہم تمہارے غلام ہیں. تو اس میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے کہ اگر نہیں کرتے تو سب قتل ہو جاتے. تو اس میں سب صحابہ نے کیا، وہ زبردستی، وہ کوئی رضا سے نہیں تھا، سب صحابہ نے کیا تھا. اور یہ کوئی اگر کسی شخص کو، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ رفع عن امتی تأتس، میرے امت سے 9 چیزیں اٹھائی گئی ہیں. اس میں سے ایک چیز ہے اما اکرہ علیہ، ایک اس میں کہ اس پہ اگر آپ کی اکراہ کیا جائے، آپ کو مجبور کیا جائے کسی بات پر. ابھی میں آپ کے گردن پہ تلوار رکھتا ہوں کہ تم شراب پیو، اگر تم شراب نہیں پیتے میں آپ کا گردن کو اڑا دوں گا. آپ کے لیے جائز ہے شراب پینا. اگر آپ نے شراب نہیں پی لی تو اس میں آپ کا گناہ نہیں ہے. سب اہل مدینہ نے اس وقت بیعت کیا تھا. یہ بھی ایک ضعیف روایت ہے شیعہ کتب میں، یہ کوئی مشہور روایت نہیں، ایک ضعیف روایت ہے شیعہ کتب میں. وہ آپ کہہ رہے ہیں روضہ کافی میں، بہار میں نے دیکھا. اب روزہ میں ہے یہ. ہم نے کہا بھائی تم اصل مطلب سے کیوں بھاگ جاتے ہو؟ تو ضعیف ہو گئی ہے. میں نے کہا دو طرح کی روایات ہیں. یہ کیوں ہمارے خلاف ہے؟ کافی میں جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ والی جو آپ، اور بھائی یہ کون، یہ اگر ایک شخص، روایات کو آپ صحیح کہہ چکے ہیں بھائی بولنے دینا، تھوڑا مجھے بھی بولنے دیں. یہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے نا، یہ کافی میں ہے، کتاب الروضہ میں، اور اس کو کلینی نقل کیا، اور آپ نے کلینی کی روایات کو صحیح مانا ہوا ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ ضعیف ہے. تو اس میں امام نے جو ہے یہ فرمایا ہے کہ میں غلام ہوں یزید کا. یہ تو بات ثابت ہو گئی ہے کہ جب قول آپ کے امام کہہ رہے ہیں کہ میں یزید کا غلام ہوں، تو آپ تو ویسے ہی غلام ہو گئے سارے کے سارے. بھائی یہ بات ختم ہو گئی. یہ آپ کی عقلی نہیں ہے. اب جواب سن لو اپنا. اگر ایک شخص کسی کو مجبور کرتا ہے کہ تم یا تو قتل ہو جاؤ گے یا کہہ دو میں تمہارا غلام ہوں، اور وہ
اپنی جان بچانے کے لیے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے، حالانکہ یہ روایت ہے بھی ضعیف، کیونکہ روایت میں اختلاف ہے. جب جو روایت میں اختلاف آ جاتا ہے تو اس میں اوصاف کو دیکھا جاتا ہے. اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے اور دوسروں کی جان بچانے کے لیے اگر کہہ لیتا ہے، جیسے آپ نے اپنی کتاب میں بخاری میں ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وائف کو بادشاہ کے پاس بھیجا. اس کی وائف خوبصورت تھی، بادشاہ نے کہا کہ مجھے بھیج دو اپنی وائف کو، تو اس نے وائف کو بھیج دیا بادشاہ کے پاس. اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام نے کیا؟ کیونکہ قتل ہو جاتے. نہیں، وائف کو نہیں بھیجا ہے اس لیے قتل ہو جاتے. بھائی اگر ابراہیم کے لیے جائز ہے کہ اگر اپنی جو انسان کی ناموس ہے، انسان کی عزت ہے، جو وائف ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر امام معصوم اس کے شیعہ سب قتل ہو جاتے ہیں، مدینے والے سب قتل ہو جاتے ہیں، اور مدینے والے سب صحابہ نے بھی یہی کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم یزید کے غلام ہیں، بھائی ہم یزید چاہے ہمیں بھیج دے چاہے ہمیں، وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک شر آدمی سے یہ یزید کے حق میں نہیں جاتا. یہ یزید کے باطل کو، یزید کے ظلم، چپ کرو، چپ، یزید کے ظلم کو، یزید کے باطل کو حق نہیں بناتا. یہ یزید کے باطل کو، یزید کے ظلم کو حق نہیں بناتا کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں کہ میں آپ کو اعتراف کروں کہ میں آپ کا غلام ہوں. تقیہ میں اپنی جان بچانے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ اسلام میں جائز، یہ قرآن کی آیت ہے، الا ان تتقوا منهم تقات. تقیہ میں آپ اللہ کا انکار بھی کر سکتے ہیں، قرآن کی آیت ہے جناب عمار کی کہ ان کی والدہ کو قتل کیا گیا، ان کے آنکھوں کے سامنے ان کی والد کو قتل کیا گیا، اور اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انکار کر دیا اپنی جان بچانے کے لیے. آیت نازل ہوئی ہے، یہ آپ کو جائز ہے آپ کے لیے کام کرنا. تو یہ یزید کے باطل کو حق نہیں بناتا، اور اس سے ثابت نہیں ہوتا یزید کی خلافت. یہ آپ کی نہایت جہالت ہے کہ ایک چیز جو یہ واقعی حرہ کہ وہاں پر یہ سب واقعات پیش آئے ہیں، آپ نے اس کو دلیل بنایا. ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہم معاویہ کو مانیں گے، یزید کو مانیں گے، اللہ مانیں گے ان کو. آپ ابو بکر کا اسلام پہ کیوں بات نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ ثابت نہیں کر سکتے نا. یہ کیوں نہیں بات کریں گے ابو بکر کے اسلام پر؟ ہم کہتے ہیں ابو بکر کا اسلام ثابت نہیں ہے. قرآن سے ہم اس کا، آپ کے کتب سے ہم اس کا، بھائی ہم یزید پر، معاویہ پر بات نہیں کریں گے. ہم آپ کی کتب سے جو اہل بیت کے اوپر آپ نے الزام لگائے ان کو کیوں نہیں دھوتے آپ؟ ہم سب کو مانیں گے، ہم سب کو مانیں گے. اہل بیت کے اوپر جو الزام لگا چکے ہیں اس کو کیوں نہیں دھوتے؟ امام جعفر پر آپ نے الزام لگایا، پتہ کیا الزام لگایا آپ نے؟ ابو بکر پہ بات نہیں کریں گے، ابو بکر پہ بات نہیں کریں گے، ابو بکر پہ بات نہیں کریں گے. کیوں جھوٹ بولا آپ نے؟ کیوں جھوٹ بولا آج آپ نے یہاں پر؟ آپ نے کیوں یہاں پہ جھوٹ بولا کہ میں ابو بکر پہ بات کروں گا؟ نہیں کر رہے ہو نا، پھر میں مجبور کر رہا ہوں آپ کو ابو بکر پہ بات کرنا ہے. اسلام ثابت کرو چشتی ابو بکر کا، چشتی ابو بکر کا اسلام ثابت کرو، عمر کا اسلام ثابت کرو. میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول، میں اپنا کفر کا اعتراف کروں گا، تم ابو بکر کا اسلام ثابت کرو. میں نے کب کہا ہے کہ تم مجھے اسلام مانو؟ وہ تمہارا امام ہے. بھائی وہ کلینی نے امامت کا ادعا کیا ہے، کلینی کا نے امامت کا ادعا کیا ہے. تم کلینی میں دکھاؤ کہ کیا کفر ہے کلینی میں. سن لو گستاخی کی اہل بیت کی، یہ تمہاری توہمات ہیں. مجھے ٹائم دو، ٹائم دو. ٹھیک ہے ٹائم دے دیتا ہوں، بس سن لو. یہ کہتا ہے کہ تم اپنا اسلام کا ثابت کرو، صدوق کا اور کلینی کا اسلام ثابت کرو. اگر تمہارے پاس دلیل ہے کہ صدوق، کلینی یا میں ہم کافر ہیں، وہ لے کے آؤ، ہم اس کو سنیں گے، رد کریں گے. لیکن سب سے پہلے ابو بکر کی باری ہوگی، عمر کی باری ہوگی، کیونکہ میں یا کلینی یا صدوق ان کا تاریخ اسلام میں وہ رول نہیں جو ابو بکر عمر کا ہے. اگر ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکے، جو ابھی آپ اسی سے بھاگ رہے ہیں، اسی لیے بھاگ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، شیعہ دیکھ رہے ہیں، مخالفین دیکھ رہے ہیں، پورا عالم دیکھ رہی ہے. یہ کلپ بن جائے گا کہ آپ کا سن میری بات، سن لو پھر بات کر رہا ہوں کہ تمہارا چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے. ابو بکر کے ہمارے پاس دلیل ہے قرآن سے، سنت سے، کئی ایک دلیل ہے کہ ابو بکر عمر مسلمان نہیں تھے. ہاں ابو بکر عمر مسلمان نہیں تھے. کیا نہیں پیش کر سکتے؟ نہیں ہے جواب. میری بات کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس. حضرت معاویہ والے بات پہ تو آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے. جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو لمبی باتیں کیوں چھوڑتے ہیں، پھینکتے ہیں؟ دیکھیں کتنی بڑی توہین ہے امام جعفر کی، کتنی بڑی توہین ہے. آپ سن لیں، بس بکواس کر نکل جائے. تم جب آؤ ہم آپ کی ساری باتیں مانیں گے. تم آ کے ابو بکر کے دامن سے اسلام صاف کرو. تم نے وعدہ کیا یہاں پر سب کے سامنے کہ میں ابو بکر پہ بات کروں گا. ابھی آئے ہو اس کا جواب نہیں دے رہے.